حضور سے محبت کرنی ہے نا تو اس انداز میں کرنے کی کوشش کریں جس انداز میں حضور کے صحابہ نے کی تھی. ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کے غلاموں کو دیکھ لیں, حضور کے صحابہ کو دیکھ لیں, جس طرح حضور کے صحابہ نے پیار کیا اس طرح ہم بھی کر لیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا, فرمایا عمر عبادت تو بڑی ہے, سجدے بھی بڑے ہیں, نمازیں بھی بڑی ہیں, مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور عمر اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے. ایک عمر کی جان ہے جو عمر کو آپ سے پیاری ہے. فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا. حضور نے اشارہ فرمایا, فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. جب اشارہ ہوا نا, وہ اشارہ کوئی عام تھوڑی تھا, وہ اشارہ تو وہ تھا جب اٹھتا تھا تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. اس اشارے نے سورج کو واپس لایا تھا. وہ اشارہ جب درختوں کی طرف ہوتا تھا, درخت آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کہا کرتے تھے. وہ اشارہ جب پتھروں کی طرف ہوا, پتھروں نے حضور کی بارگاہ میں اسلام کے نذرانے پیش کیے. حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا, فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. جب اتنا کہا نا, فاروق اعظم نے دوبارہ عرض کی حضور اب عمر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. حضور نے فرمایا قم یا بلال فاذن, اے بلال کھڑے ہو جاؤ, اعلان کر دو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. لوگوں سن لو, کائنات میں جب تک اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت میں مصطفیٰ سے نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا. الا لا ایمان لمن لا محبت الا, الا لا ایمان لمن لا محبت الا, الا لا ایمان لمن لا محبت الا. فرمایا سن لو, خبردار, جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں, جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. اور اگر ان الفاظ کو, ان جملوں کو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ان کے انداز میں کہیں تو یوں کہنا پڑے گا, میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا جسم بھی تو, میرا روح بھی تو, میرا قلب بھی تو, جند جان بھی تو, میرا ذکر بھی تو, میرا فکر بھی تو, میرا ذکر بھی تو, میرا فکر بھی تو, میرا ذوق بھی تو, وجدان بھی تو, میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر, میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر, مصحف تے قرآن بھی تو, یہ یار فرید قبول کرے, سلطان بھی تو, سردار بھی تو. اور حضرت اقبال کیا کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں لوگوں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. حضور سے محبت کرنی ہے تو حضور کے غلاموں کی طرح کرنی ہے. حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی. ان کی ہر بات ہی پیاری ہے, ہر بات ہی پیاری. جب حضور کی محبت میں کرتے ہیں تو ہر بات ہی پیاری ہے. حضور کی محبت کی بات ہے بس, جب حضور کی محبت میں کریں گے تو پیاری ہے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی بتائیں حضور کی محبت کی کوئی حد ہے, حضور سے جو پیار کرنا ہے محبت مصطفیٰ کی حد ہے؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا بات سنیں کہ دنیا میں ہر چیز کی حد ہے, ہر چیز کا ایک جگہ ہے, اس کی حد ہے. کہا اسی طرح محبت مصطفیٰ کی بھی حد ہے, اور محبت مصطفیٰ کی حد یہ ہے کہ انسان حد میں نہ رہے. محبت مصطفیٰ کی حد کیا ہے کہ انسان جب ان سے محبت کر لے پھر انسان حد میں نہ رہے, انسان کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر پھر حضور سے محبت کرے. آخری بات, حضور سے محبت کیسے کرنی ہے, انداز کیا ہونا چاہیے, طریقہ کیا ہونا چاہیے. مسیلمہ کذاب نے خط لکھا حضور کو, اس نے کہا جی میرے ساتھ معاہدہ کر لیں. وہ بھی چودھری تھا نا بہت بڑا, اس کے بڑے ماننے والے, معاہدہ کر لیں میرے ساتھ. خط آیا, معاہدہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی معاہدہ یہ کریں کہ جب تک آپ زندہ ہیں, حیات ظاہری میں ہیں, آپ نبی, اور جب آپ کی زندگی پردہ فرمائیں, حیات ظاہری مکمل ہو تو اس کے بعد میں نبی. دوسرا اس نے کہا یا پھر ایسا کریں کہ آدھے عرب کے, آدھی دنیا کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے یہ ایک خط لکھا. حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں خط لکھا, اور خط میں لکھا کہ تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے, اور میں نبی ہوں.
تفصیل تھی خط کے اندر. جب خط لکھا نا مجمع صحابہ کا موجود ہے, حضور نے فرمایا بھی خط لے کر کون جائے گا. بڑا سخت معاملہ تھا, اس کو جھوٹا بھی کہا, اس کو اور بھی بڑی باتیں سنائی ہیں. اب خط لے کر کون جائے گا, صحابہ کو بھی پتہ تھا بڑا عجیب معاملہ, سخت معاملہ ہے. اب اس صحابہ کے درمیان نا ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے پاس ٹوکری تھی, اور ٹوکری میں وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے. امیر نہیں تھے بہت بڑے, کھجوریں بیچا کرتے تھے وہاں پر ٹوکری کے اندر مدینہ منورہ میں. تو ان کے منہ میں کھجور تھی, وہ کھجور کھا رہے تھے مجمع میں بیٹھے. جب حضور نے فرمایا نا کون جائے گا, وہ جلدی جلدی اٹھے, عرض کی حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا, میں جاؤں گا. جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے نیچے صحابہ کے اوپر. تو ساتھ والے صحابہ نے کہا کھجور تو پوری کر لیں, یہ تو کھا لیں. فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں کھجور پوری کرنے کے چکر میں رہوں اور ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے, کوئی اور جانے کے لیے تیار ہو جائے, جانا میں نے ہے. حضور نے خط دیا, اپنا نیزہ دیا, حضور نے اپنی سواری دی, فرمایا جاؤ. اب وہ نکلے تو بڑی شان سے تھے, مزدور گلیوں میں کھجوریں بیچنے والے, امیر نہیں تھے, لیکن جب حضور کا نیزہ لے کر نکلے تو بادشاہوں کی طرح نکلتے ہیں. جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے نا تو وہاں پر مزدوروں کی طرح نہیں, غریبوں کی طرح نہیں, بلکہ جا کر نا نیزہ, حضور کا نیزہ اس کے سامنے زمین پر زور سے گاڑا. جب زور سے گاڑا نا, اس نے کہا کون؟ فرمایا تجھے نہیں پتا, ہمارا آنے کا انداز تجھے بتاتا نہیں ہم کون ہیں, تمہیں نہیں پتا کون آنے والا آیا ہے. کہا تجھے ہمارے چہروں سے نہیں پتا لگا کون ہے؟ اس نے کہا کون ہو؟ کہا ہمارے چہرے بتاتے نہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں, حضور کی محبت کرنے والے ہیں. اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ بادشاہوں کا مزاج ایسا تھا, وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ بندہ کھڑا ہوتا وہ خط پڑھ کے سناتا تھا. آپ نے فرمایا یہ خط ہے حضور کی طرف سے. اس نے خط لیا, اس کو پکڑایا, اس نے خط پڑھا نا, خط کے شروع میں لکھا تھا تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے, اور میں سچا نبی ہوں. اب وہ خود پڑھتا تو اس کو اکیلے کو پتہ چلتا, اب جب ساتھ والے نے پڑھا پورے محل کو پتہ چل گیا یہ جھوٹا ہے. اس نے کہا اچھا یہ تو تمہارے نبی نے کہا ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری سے کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہے, ابھی بھی ہم سے خیال پوچھتا ہے, جب حضور نے فرما دیا تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے, بات ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی لے کر ان سے غسل بھی کرے نا تو تب بھی تیرا یہ جھوٹا پن ختم نہیں ہو سکتا. ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. وہ اٹھا, غصے میں آیا, تلوار پکڑی, اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری کے بازو پر ماری, بازو کٹ گیا. اس نے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہمیں آزماتے ہو, ہم تو بدر میں بھی آزمائے گئے, ہم تو میدان احد میں بھی آزمائے گئے, ہم تو خندق میں آزمائے گئے. اس نے کہا پوری دنیا ہمیں آزما چکی, اب تو بھی آزما کے دیکھ لے, اب تو بھی دیکھ لے تیرا کیا بنتا ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس نے کہا تو بھی آزما لے. اب اس مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو ایک جملہ کہا. اس نے کہا حبیب اپنے پیچھے دیکھ, تیرے پیچھے میری پوری فوج کھڑی ہے, ہاتھوں میں تلواریں ہیں, نیزے ہیں, ذرا ان کی طرف دیکھ تو صحیح, تجھے وحشت آئے گی, تجھے رعب اور دبدبہ محسوس ہوگا. حضرت حبیب بن زید انصاری نے فرمایا او سن, میرے 11 بچے ہیں, ان میں سے کچھ دودھ پیتے ہیں, کچھ ابھی صحیح طرح چل نہیں پائے, کچھ تھوڑے سے بڑے ہیں, اور جب میں حضور کا خط لے کر نکلا تھا نا میں نے تو ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا تھا, تیری فوج کی طرف کیا دیکھوں گا. تو ہمیں آزماتا ہے, ہمیں پوچھتا ہے محبت کیسے کرنی ہے. حضور سے محبت کرنے کے لیے ادھر ادھر نہ جائیں, حضور کے صحابہ کو دیکھ لے, جو انداز حضور کے غلاموں کا 14 صدیاں پہلے تھا وہ انداز اپنا لیں, آپ کو حضور کی محبت کا لطف آ جائے گا. حضرت حبیب بن زید انصاری کے ایک عضو کو کاٹا, شہید ہو گئے. پیغام مدینے پہنچا, حضرت حبیب بن زید انصاری کی والدہ بھاگتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی, آ کر ہاتھ جوڑے. صحابہ نے سمجھا گلا شکوہ کرنے آئی ہوگی کہ ان کو بھیج دیا ہے, کمزور تھے ان کو کیوں بھیجا, سمجھا گلا شکوہ کرنے آئی ہوگی. آ کر ہاتھ جوڑے, عرض کی حضور جس دن کے لیے حبیب بن زید انصاری کی ماں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا نا, آج وہ دن آ چکا ہے اور اللہ نے اس ماں کے دودھ کو قبول کر لیا ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے, سچی محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.